اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے برمودا ٹرائنگل کے بارے میں، جو امریکی ریاست فلوریڈا کے قریب وہ سمندری علاقہ ہے جس کے بارے میں صدیوں سے کئی کہانیاں مشہور ہیں کہ یہ دنیا کی پوری اسرار ترین جگہ ہے اور یہیں سینکڑوں کی تعداد میں بحری جہاز، کشتیاں اور ہوائی جہاز لاپتہ ہو چکے ہیں۔ کئی لوگوں نے اس علاقے کے متعلق اپنے ذاتی تجربات بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس علاقے میں جاتے ہی بحری جہازوں کی سمت معلوم کرنے والے آلات کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ پائلٹ کا کہنا ہے کہ انہیں عجیب و غریب روشنیاں نظر آتی ہیں اور یہ سمجھنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ سمندر کدھر ہے اور آسمان کدھر ہے، اور خوفناک حادثے سے بچنا ممکن نہیں رہتا۔ اس علاقے میں پیش آنے والا ایک واقعہ ایسا ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جسے سن کر ہوش اڑ جاتے ہیں۔ دوستو، یہ 4 دسمبر 1970 کی ایک صبح کا واقعہ ہے۔ بروس گرنون نامی ایک پائلٹ نے ایک اڑان بھری جس جہاز میں صرف 2 مسافر سوار تھے اور ان کی منزل فلوریڈا کا ایک شہر میامی تھا۔ یہ ایک معمول کی پرواز تھی جس پہ بروس اس سے پہلے کئی بار جا چکا تھا، لیکن اس بار جب طیارہ 1000 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو طیارے کے سامنے ایک چھوٹا سا سیاہ بادل آ گیا جو دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہونے لگا، لہٰذا بروس کو مجبوراً اس بادل کے اندر سے گزرنا پڑا۔ آگے جا کے جب طیارہ 11500 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو پائلٹ کے سامنے ایک اور پراسرار بادل آ گیا جسے دیکھ کر بروس کافی خوفزدہ ہو گیا، اور یہ بادل پچھلے بادل سے بڑا بھی تھا اور طیارے کو اس کے اندر سے گزارنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، لہٰذا طیارے کو بروس نے بادل کے اندر داخل کر دیا، اور اس بادل کے اندر سیاہ گھوپ اندھیرا بھی تھا، مگر یہ طوفانی بادل نہیں تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد بادل کے اندر اچانک سے سفید روشنی کے چھماکے سے ہونے لگے، اور پائلٹ نے پہلے ہی لمحے جان لیا کہ روشنی آسمانی بجلی نہیں تھی بلکہ کچھ اور تھی۔ اس بادل کے اندر طیارے کا سفر آدھا گھنٹہ جاری رہا، اور پھر بروس کو محسوس ہوا کہ یہ وہی بادل تھا جو 1000 فٹ کی بلندی پر اسے ٹکرایا تھا، اور یہ احساس ہوتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ بادل اب ایک سرنگ سی شکل اختیار کر چکا تھا اور یوں لگتا تھا کہ اب یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، مگر پائلٹ کو سامنے اچانک روشنی کی ہلکی سی کرن دکھائی دی جس کا مطلب تھا کہ بادل کی سرنگ اب ختم ہو رہی ہے، لہٰذا پائلٹ کے جسم میں جان آ گئی۔ لیکن جیسے جیسے روشنی قریب آنے لگی تو اچانک طیارے کے آلات ایک کے بعد ایک خرابی کا سگنل دینے لگے، یہاں تک کہ جہاز کے تمام انڈیکیٹرز جلنے بجھنے لگے، اور کچھ دیر بعد طیارہ پائلٹ کے کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ لیکن حیران کن طور پر تب بھی طیارہ ہوا میں اڑتا رہا، اور جب اس واقعے کے بعد بروس سے ساری صورتحال پوچھی گئی تو بروس کا کہنا تھا کہ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس طیارے کو کوئی اور قوت چلا رہی ہو، لیکن کچھ ہی دیر بعد میرا طیارہ بالآخر بادل کی سرنگ سے نکل ہی گیا۔ اس کے ساتھ ہی طیارے کے آلات ایسے کام کرنے لگے جیسے ان میں کوئی خرابی ہوئی ہی نہیں تھی۔ بادل سے نکلنے کے بعد بھی طیارہ کچھ منٹ سفید گہری دھند میں سفر کرتا رہا، اور اس دوران میں نے گراؤنڈ کنٹرول سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ اس کی موجودہ لوکیشن بتائیں، تو گراؤنڈ کنٹرولر کی جانب سے جواب ملا کہ طیارہ ریڈار پر دکھائی نہیں دے رہا، جس سے میں مزید پریشان ہو گیا۔ لیکن پھر اچانک گہری دھند ختم ہو گئی اور بروس نے دیکھا کہ وہ اپنی منزل کے اوپر تھا۔ یہاں ایک حیران کن بات یہ تھی کہ یہ فاصلہ 217 میل تھا جسے 1 گھنٹے 15 منٹ میں طے کیا جانا تھا، لیکن طیارے کو اپنا سفر شروع کیے صرف 47 منٹ ہی گزرے تھے اور طیارہ حفاظت کے ساتھ میامی ایئرپورٹ پہ لینڈ کر گیا، اور لینڈ کرنے کے عین بعد بروس نے طیارے کا فیول چیک کیا تو فیول اتنا خرچ نہیں ہوا تھا جتنا اس فاصلے کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ سفر سے متعلق معلومات کے مطابق بروس نے یہ سفر آدھے وقت میں مکمل کیا تھا۔ بعد میں بروس نے اس سفر کے متعلق معلومات جمع کی اور اس نے معلومات سے ایک نتیجہ نکالا کہ وہ اس وقت برمودا ٹرائنگل کے بالکل اوپر تھا، اور روشنی کے چھماکے جو بادل کے اندر نظر آ رہے تھے وہ الیکٹرک فوگ تھی۔ اس کے علاوہ کچھ افراد نے ایک ممکنہ خیال یہ بھی پیش کیا، بروس ڈارک انرجی کی وجہ سے وقت کے جلدی طے کرنے میں کامیاب ہوا، اور یہ وہی توانائی ہے جو بلیک ہول میں پائی جانے والی توانائی کی ایک جھلک ہوتی ہے جو کہ وقت اور مقام میں خلل پیدا کرتی ہے، اور اسی کی وجہ سے بادل کی ایک سرنگ پیدا ہوئی اور بروس اتفاق سے سرنگ میں جا نکلا اور خوش قسمتی سے زندہ سلامت نکلنے میں کامیاب رہا۔ دوستو، کچھ ماہرین کے مطابق اس نوعیت کے بادل اس علاقے میں عام ہے اور اکثر پائلٹ کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کی وضاحت کوئی نہیں دے سکا کہ بروس نے اپنا سفر آدھے وقت میں کیسے مکمل کر لیا، لہٰذا بروس گرنون کی یہ فلائٹ آج بھی ایک ایسا راز ہے جو حل نہ ہو سکا۔ پیارے ساتھیوں، دراصل اس واقعے کو اتنی شہرت اس وجہ سے ملی کیونکہ اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں 50 سے زائد بحری جہاز اور 20 طیارے بھی غائب ہو چکے ہیں جن کا آج تک ملبہ یا سراغ نہیں مل سکا۔ اس خطے میں بحری جہاز کے غائب ہونے کے واقعات اور کہانیاں 19ویں صدی کے وسط میں پھیلنا شروع ہوئی۔ اس کے علاوہ کچھ جہازوں کو مکمل طور پر خالی دریافت کیا گیا جس کی وجہ آج تک سامنے نہ آ سکی۔ برمودا ٹرائنگل کو شہرت دسمبر 1945 میں اس وقت ملی جب امریکی پیریئر کی فلائٹ 19 جو 5 جہازوں پر
पर मुश्तमिल थी जो मामूल के मिशन पर निकली और गायब हो गई। आज तक तैयारों का मलबा या अमले के 14 अफराद के बारे में कुछ मालूम ना हो सका। लोगों के तजस्सुस में मजीद इजाफा उस वक्त हुआ जब ये रिपोर्ट सामने आई कि इस फ्लैट मिशन को ढूंढने वाले तैयारों में से एक तैयारा भी गायब हो गया। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका का यूएसएस साइक्लोप भी इसी खत्ते में 1918 में गायब हो गया था, जिसका सुराग नहीं मिला, लेकिन उस वक्त लोगों ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। हालांकि इसके साथ 300 अफराद भी गायब हो गए थे। साइंसदानों ने बरमूदा ट्रायंगल की तोहमत को खत्म करने की बहुत कोशिश की और बहरी और फिजाई जहाजों के गुम होने पर मुख्तलिफ ख्यालात पेश किए। मिसाल के तौर पर 2016 में पोलोराइड यूनिवर्सिटी के एक तहकीक में इस राज को दरियाफ्त करने का दावा करते हुए बताया गया कि इस खत्ते के ऊपर फैले हुए बादल मुमकिना तौर पर बहरी जहाजों और तैयारों की गुमशुदगी का बाइस बनते हैं। ये बादल 65 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं पैदा करते हैं जो हवाई बॉम्ब की तरह काम करते हुए बहरी जहाजों और तैयारों को गर्क कर देती है। इसके बाद साइंसदानों ने नासा की सैटेलाइट इस्तेमाल करते हुए इस खत्ते का डेटा जमा किया और शीश पहलू बादलों को दरियाफ्त किया जो 32 और 88 किलोमीटर रकबे पर फैले हुए हैं। साइंसदानों का कहना है कि इस तरह के बादल सिर्फ इसी खत्ते में पाए जाते हैं जो आम तौर पर कहीं नहीं पाए जाते। और साइंसदानों का ये भी कहना है कि इस तरह के बादल समंदर के ऊपर हवाई बमों की तरह काम करते हैं जो हवा के धमाके करते हैं और नीचे आकर समंदर से टकरा कर ऐसी लहर पैदा करते हैं जो कि बहुत ज्यादा बुलंद होती है। उस साल नॉर्वे की आर्कटिक यूनिवर्सिटी ने ये ख्याल पेश किया था कि समंदर की तह में मौजूद मीथेन या कुदरती गैस की मौजूदगी भी इसकी बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि इस गैस का अचानक इखराज जहाजों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और इसी के बाइस ये तैयारे और जहाज गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये गैस हवा में दाखिल होकर तूफानी कैफियत पैदा करती है जिससे तैयारे गिर जाते हैं। दूसरी जानिब 2017 में ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले साइंसदान कार्ल क्लूजिन-क्लेंस्की का कहना था कि इतनी बड़ी तादाद में गुमशुदगियां खराब मौसम का नतीजा भी हो सकता है और अगर औसत एतबार से देखा जाए तो दुनिया में हर जगह इस तरह बहरी और हवाई जहाज इतनी ही मिकदार में गायब होते हैं। मगर दोस्तों ये भी हकीकत है कि किसी भी तहकीक में अब तक इस सवाल का जवाब सामने नहीं आ सका कि अगर बादल और लहर जहाजों और तैयारों की तबाही का बाइस बनते हैं तो इनका मलबा कहाँ जाता है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक मालूम हुआ है कि हर साल इस खत्ते में 4 तैयारे और 20 बहरी जहाज गायब हो जाते हैं जिनका मलबा कभी नहीं मिलता। जी तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।